چھوٹے ہو میں بڑا ہوں، یہ تعلق قوموں کے درمیان نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر یہ جو خدمات گنواتے ہیں کہ ہمارے 35,000 آدمی اس میں نکلے، ہم نے اتنے القاعدہ کے لوگ، ان کے لیے چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزانہ کے ان کے جو بیان، ان کا جو میڈیا آج کل ہے مغرب کا اور امریکہ میں جو جوبلیشن ہے، بڑے پیمانے پر جو مسرت کا اظہار ہے اور خوشیوں کا اظہار ہے، اس کی جو تقریبات ہیں، اس میں جہاں وہ اسامہ بن لادن کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کی شہادت پر، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو متون کرنے، اس کی قیادت اور اس کی فوج کو برا بھلا کہنے، اس کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ اس پر اداریے بھی آ رہے ہیں، اس پر تجزیے بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا نوٹس لیے بغیر قوم یہ ہرگز نہیں سمجھ سکے گی کہ آپ قوم کے جذبات سے واقف ہیں اور ایک آزاد قوم کی آزاد فوج کے ترجمان یا اس کے سربراہ، وگرنہ ایک آزاد قوم کی آزاد فوج کے سربراہ کو جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ انہیں اثر نو اپنی پوری پالیسی کا، رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس سلسلے میں وہ بات جو میں ادھوری چھوڑ آیا تھا، دیکھیے یہ جو ریجن ہے، پورا خطہ، ہم بھی تو چارج شیٹ ہی اپنے کو کرتے رہتے ہیں نا۔ اس خطے کے بسنے والے جو لوگ ہیں، 18 کروڑ تو پاکستان میں بستے ہیں، افغانستان میں بستے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان تو کم و بیش ایک ہی ہیں، ویسے ان کی زبانیں ایک ہیں، ان کا کلچر ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کے رویے ایک ہیں۔ اور اگر ہم واقعی بر صغیر ہند و پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں، ان کی تاریخ بھی ایک ہے۔ ہم جتنے لوگوں کو ہیرو مانتے ہیں، جنگی ہیرو مانتے ہو کسی اور دینی حوالے سے، سب افغانستان سے آئے۔ جتنے پیروں کو ہم جانتے ہیں، وہ چاہے سندھ کے اندر ان کے مزار بنے ہوئے اور عرس ہوتے ہوں، یا لاہور کے اندر ان کے مزار اور عرس ہوتے ہوں، یہ سارے افغانستان کے لوگ ہیں۔ ہم بھول گئے ان چیزوں کو، ذہن میں آتی نہیں ہے یہ بات۔ تو ہماری تو تاریخ بھی ایک ہے، ہمارے ہیروز بھی ایک ہے، چاہے وہ جنگی ہیرو ہوں یا قرآن و سنت کی فرما روائی اور غلبہ دین کے حوالے سے جدوجہد کے، یہ سارے مجاہدین کے جتنے قافلے، یہ سب ایک ہی قافلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن نے اس بات کو بالکل ٹھیک 16 آنے پاورت تھی 101% سمجھ لیا ہے کہ یہ خطہ بڑا خطرناک ہے، لیکن تشخیص چاہے درست ہو، جو علاج وہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے نجات پائی جائے۔ اس میں بھی جو سر فہرست ہے نا اس خطے کے بسنے والوں میں، پختونوں سے تو بالکل ہی نجات پانی چاہیے۔ ان کو تو کسی ایسی ڈھلان پر چھوڑ دیا جائے کہ موت کے علاوہ، فنا کے گھاٹ اترنے کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل نہ ہو۔ اور ہر پختون بڑا خطرناک، وہ افغانی ہو، پاکستانی ہو، اس پورے ریجن کی بقا امریکہ کی نگاہ میں، نیٹو کی نگاہ میں یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کل ایک اس پہ ANP کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، میاں افتخار حسین اور حاجی عدیل وغیرہ جو اس وقت سربراہ ہیں ANP حکومت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے، جب سے آپ کی حکومت قائم ہوئی آپ نے اپنی تاریخ کو دہرایا۔ پختونوں کا جتنا نقصان ANP نے کیا ہے کسی اور نے کبھی، کوئی دشمن بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ جب ہند و پاک کی تقسیم ہو رہی تھی اور صوبہ سرحد کے لوگ پاکستان کے حق میں رائے دے رہے تھے پختون ریفرنڈم میں، تو آپ گاندھی کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لیڈر کو یہاں کا گاندھی کہتے تھے اور اس گاندھی کو بھی مانتے تھے۔ اس وقت آپ اس پوری تحریک کے مخالف تھے۔ جب روس پختونوں کے اوپر چل کر آ گیا تھا افغانستان میں اور اپنی فوجیں لے کر آ گیا تھا اور سوشلزم کی دولت لے کر آ گیا تھا، تو آپ روس کا ساتھ دے رہے تھے، پختونوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اب جب ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں، ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، گمشدہ لوگوں کی تعداد، مسنگ پیپل بڑھ رہے ہیں، تو آپ فوج کے ساتھ بیٹھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ظاہر بہت جلائے، بہت بھنائے، بہت سخت بات کرنے لگے، آپے سے باہر ہو گئے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر، لیکن یہ تاریخ ہے نا، جغرافیہ بھی ہے تھوڑا بہت اس میں، لیکن اصل میں تو یہ تاریخ ہے ساری۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ جو پورے ریجن کے لوگ ہیں، میں نے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ کہی، پھر دوہرا دیتا ہوں،
دیکھیے بر صغیر ہند و پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی ہیں وہی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جو اسلام کے نام پر چلی. جب آپ نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو تحریک پاکستان کامیاب ہو گئی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، کامیاب تحریک چلائی. آپ نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، کامیاب. لاکھوں لوگ گھروں سے نکلے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلے. آپ نے ناموس رسالت کی تحریک چلائی، کامیاب تحریک. حالانکہ آپ کے مسائل دوسرے ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور لوگ آپ کو روز سمجھاتے ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کے مسائل جو ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں، لیکن ان کی تحریکوں میں لاکھوں لوگ کبھی نہیں شریک ہوئے. مہنگائی، بے روزگاری، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو چلنی چاہیے تحریک، لیکن ذہن کی بات ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے لیے کوئی آدمی جان دینے کو تیار نہیں. ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے بغیر کہے بھی لاکھوں تعداد میں وہ ہے کہ جو گھر سے نکلیں گے تو اس نیت سے کہ جان اگر دینی پڑے تو اس سے اچھا سودا کوئی نہیں. اس خطے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے. خرابیاں ہیں ہماری، بے عمل ہو گئے ہم لوگ قیادت کی وجہ سے. اس قیادت نے جو معاشرہ بنایا ہے، اس قیادت نے جو ہم کو حرام کی طرف راغب کرایا ہے اور حلال ہمارے لیے مفقود کرایا ہے، اس قیادت نے مفاد کی دنیا جو بسائی ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگ بہک گئے ہیں، بھول گئے ہیں. لیکن سرشت کے اندر، رگ و ریشے کے اندر یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور جنت کی طلب ہے اور شہادت کا شوق ہے اور جہاد کا جذبہ ہے، یہ موجود ہے. کوئی اٹھائے اس کو تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے امریکہ کی اور پوری مغرب کی تشخیص یہ ہے کہ اس پورے ریجن سے، اس پورے خطے سے نجات پالی جائے. کتوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا ہے بھارت اور اسرائیل، جو بھاؤ بھاؤ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. ان کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا. ان کے خوف کو بھی دور تک پھیلا دیا کہ بھارت سے بھی ڈرو. امریکہ تو خیر ہے ہی بڑا، لیکن بھارت بھی بہت بڑا ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے. صرف تجارت کرنی چاہیے، کشمیر کا نام نہیں لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کہو تو کہو کرکٹ ڈپلومیسی. میں تو خود کرکٹ کا بڑا حامی ہوں، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی کا تو مطلب یہ کشمیر کو بھول جاؤ. کرکٹ کھیلو، ون ڈے کھیلو، T20 کھیلو، 5 ڈے کھیلو، کشمیر کا نام نہیں لینا چاہیے. یعنی کسی بیک برنر پر کشمیر کا ایشو رکھ دیا جائے، ذہنوں سے اوجھل کر دیا جائے. اور کشمیر میں بھی جو پھر جہاد کی بات آپ کرتے ہیں، شوق شاہ، یہ تو بالکل ہی نہ کریں. یہ اس کلچر کو فروغ نہ دیں، دہشت گردی ہے، اس کو دہشت گردی کہہ دیا گیا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کی جو اسلامی تحریک جماعت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں، بنیادی طور پر یہ فرض عائد ہوتا ہے جماعت اسلامی پر کہ لوگوں کو حالات سے آگاہ کرے، باخبر کرے، آگاہ رکھے. اس کے لیے جلوس کرے، جلسے کرے، احتجاج کرے، سڑکوں پر لائے لوگوں کو، ذہنوں کی آبیاری کرے. اثر نو ذہنوں کی ترتیب ان کی الٹے، ان کی ترجیحات بدلے، سوچ کے پیمانے بدلے. رابطہ عوام کے نتیجے میں، ممبر سازی کے نتیجے میں، ایجیٹیشن کے نتیجے میں، پرامن مظاہروں کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بدلے، ان کی سوچ بدلے، زندگی اس کی ترجیحات بدلے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اٹھنے کی ضرورت ہے. اور نیٹو اور امریکہ کو جو شکست افغانستان میں ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی کسی کو یہ کہنا چاہیے اور کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ امریکہ بہت بڑا ہے، اس سے کچھ مت کہو. وہ بڑوں کے بت تو سارے گر گئے ہیں. اور اگر امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں مجاہدین کی اور افغانوں کے پاس چین کی اور روس کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوتی، لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی برتر تھی، اس نے کمتر کو شکست دے دی. ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری ٹیکنالوجی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ اوڑھنا بچھونا بھی ہے، یہ اول و آخر بھی ہے، یہ ملجا اور ماوا بھی ہے، یہ جنت کا سودا بھی ہے، یہ دنیا کا سنوار بھی ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے ہماری. یہ ہماری قوت کا راز بھی ہے، یہ قدموں میں جماؤ بھی ہے، یہ تحمل کا کوہ گراں بھی ہے نارا، یہ صبر کی ایک بڑی چٹان بھی ہے، یہ عزم سمیم اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالنے اور منزل کی طرف، شوق کی طرف لے جانے کا اور جنوں کی طرف بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. لہذا اس اعتبار سے اس پورے ریجن کو، وہ تو فیصلہ ہی غلط ہے کہ اس پورے خطے کو ڈھلان پر چھوڑ دیں گے اور پہلے پختونوں کو اور اس کے بعد باقی سب کو قتل کر دیں گے اور مار دیں گے. ڈرون حملوں کے ذریعے کریں گے، ایبٹ آباد کے ذریعے کریں گے، ہر جگہ احمد ظواہری کو تلاش کریں گے، ہر جگہ القاعدہ کے لوگ موجود ہوں گے، پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز، غیر مستحکم کریں گے.
ایٹمی پروگرام کو بھی ایسی تیسی کر دیں گے، این خیال است و محال است و جنو است، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم زیادہ بڑی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کی جو قوت ہے، اس کی جو فرما روائی ہے، اس کی جو کار فرمائی ہے، یعنی اچھی باتیں سننے کے نتیجے میں، بھلائی کی گفتگو سننے کے نتیجے میں دل کو ایک سکون ملتا ہے، لیکن وہ سکون جو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، جو اس کے ذکر سے سکینت نازل ہوتی، جو اس سے تعلق کی آبیاری کے نتیجے میں قدموں میں جماؤ، اس کا کوئی موازنہ ہے بھلا؟ یہ تو دنیا کی مثالیں ہم بات کو کہنے اور سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن اللہ جس کے دل کے اندر گھر کر گیا ہو، اور جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو رہن رکھ دیا ہو، جو کلمے کے نتیجے میں رہن تو رکھ چکے ہیں، ہم تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کو زیادہ زور شور کے ساتھ اور زیادہ بڑے پیمانے پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو جماعت اسلامی لے کر چل رہی ہے، رجوع اللہ کی تحریک، گو امریکہ گو کی تحریک، رابطہ عوام کی، ممبر سازی کی تحریک، اور لوگوں کو کہیں کہ جن لوگوں نے آپ پر یہ آفتیں مصیبتیں مسلط کی ہیں، جن کو آپ جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں، پھر انہیں جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، پورے 5 سال آپ اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، جو ہمارے جان مال کے عدم تحفظ کی وجوہ اور اسباب بن گئے ہیں، جو لوگ گمشدہ ہیں ان کو لاتے ہی نہیں ہیں سوائے لاشیں ملنے کے، ٹارگٹ کلنگ۔ 5 سال گالیاں دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد موقع ملتا ہے تو پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، پھر انہی پیپلز پارٹی والوں کو، پھر انہی MKM والوں کو، پھر انہی مسلم لیگیوں۔ یہ مسلم لیگ نون کو بڑا اعتراض ہے نا کہ مسلم لیگ قاف جو ہے وہ چلی گئی ہے MP، انہیں تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے، 3 سال وہ بیٹھے رہے ان کے ساتھ، اب دوسری مسلم لیگ کی باری آ گئی، مسلم لیگ ہی ہمیشہ بیساکھی بنتی ہے نا پیپلز پارٹی کی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جو حالات اس وقت موجود ہیں، میں نے عرض کیا ہے، اسی کو عرض کر کے دوبارہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تک پوری دنیا کے اندر یہ ظلم کی فرما روائی امریکہ کے حوالے سے موجود ہے، اور امت مسلمہ کی دشمنی اور اسلام کی چیرہ دستی امریکہ کے حوالے سے موجود ہے، اسامہ بن لادن پیدا ہوتے رہے۔ اسامہ بن لادن ایک غیرت کا نام، ایک جرأت کا نام، ایمان کی حرکت کا نام، امریکہ اور اس کے حواریوں کو چیلنج کرنے کا نام، اور اپنی آزادی کا کسی قیمت پر سودا نہ کرنے والے کا نام۔ لہذا مسئلہ ایک فرد کا نہیں ہے، ویسے تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہلاک پہلے بھی 6 مرتبہ مر چکا ہے، عجیب و غریب انسان ہے، پہلے سرخیاں لگ چکی ہیں، 6 مرتبہ ہو چکا ہے، اسامہ بن لادن ہلاک ہو گیا، خوشیاں مناؤ، مٹھائیاں بانٹو، 7ویں مرتبہ مر گیا، اور مجھے یقین ہے 8ویں مرتبہ بھی مرے گا، اور بالآخر شہید کی موت بھی مرے گا، ابھی تو زندہ ہے۔ جو حالات اور عواقب، یعنی کوئی ثبوت، ایک بوٹی مل گئی تھی امریکنز کو جو ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں گے، ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، اگر میسر آ جائے تو دنیا بھر کو دکھاتے کہ دیکھا ہماری جرأت کو، دیکھا ہماری فوجوں کی کارکردگی کو، دیکھا ہماری انٹیلیجنس کے نظام کو، اسامہ بن لادن کو ہم نے پکڑ، لیکن لمحوں کے اندر اگر اس کو سمندر برد کر دیا، اور اس کی اس لاش کو، یہ میت کی جو تصویر آئی ہے، وہ لوگوں نے اس کا تماشا بھی دیکھ لیا ہے کہ مرتے مرتے اس کی داڑھی بھی سیاہ ہو گئی جو سفید ہو گئی تھی۔ یعنی بیوقوف لوگوں کو، یہ جھوٹ تراشنے والوں کو بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہاتھ آ جاتی ہیں کہ جن کو پیش تو کر دیتے ہیں، بات اچھا یہ تو خیال ہی نہیں رہا کہ داڑھی اس کی سفید ہونی چاہیے تھی، یار تمہیں بتانا چاہیے تھا، تم مشیر تھے ہمارے، تمہارے ساتھ کھڑے، ہم جب تصویر جاری کر رہے تھے تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ بتاتے کہ داڑھی کچھ سفید بھی رکھیں تاکہ لوگوں کو یقین تو آئے۔ تو کوئی علامت ایسی نہیں ہے، کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ سکے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع تو یہ ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ان جذبوں سے سرشار جو اسامہ کے جذبات تھے، ان جذبوں سے سرشار لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور امریکہ کی انٹیلیجنس نہ ان کا ٹریس لگا سکتی ہے، نہ ان تک پہنچ سکتی ہے، نہ ان کو موت کے فنا کے گھاٹ اتار، لیکن آپ کو بڑے پیمانے پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہم پرامن دائرے میں رہتے ہوئے، جو مواقع میسر ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے لاکھوں کی ریلیاں پورے ملک کے اندر نکال کے اس پورے ایجنڈے کو جو میں نے بیان کیا ہے،
لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہم